اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب دہم 10واں باب ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے علم پڑھنے سے منع کیا سوائے خدا تعالیٰ کے ذکر کے۔ تو ذکر اللہ کے آگے کوئی بھی چیز آ رہی رکاوٹ بن رہی تو وہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے منع کیا۔ کل خاص طور پہ کل کی نشست میں امی کی فضیلت کا جو ہے یہاں پہ جو ہے بیان ہو رہا تھا کہ اسلام نے فرمایا کہ علم لدنی جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ علم ہوتا ہے وہ صرف امی کو دیا جاتا ہے، یا امی اصلی ہو، امی مطلب جو کچھ نہیں جانتا، یا امی اصلی رہنا بچپن سے کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں، یا امی جعلی ہو، پڑھا لکھا تھا لیکن بعد میں اللہ کا اس کے اوپر فضل ہوا تو اس کا دل پورا صاف ہوا تھا، انہیں جو ہے حروف کے جو ہے شکل تک جو ہے بھول جاتا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پاس کا جو ہے وہ علم عطا ہوتا ہے، اللہ کے پاس کا علم۔ آگے دیکھیے، اور نیز حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بہت سیاہی دیکھتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، خود دیکھ رہا انہیں سیاہی تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ کی پناہ۔ چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں امین میں سے ایک رسول، انہی میں سے وہ ان پر پڑھتا ہے اس کی آیتیں اور ان کو پاک صاف کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلم الکتاب والحکمہ، اور ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور عقل مندی یعنی حکمت، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور بھیجا آخرین میں سے وآخرین منہم، یعنی اور بھیجا آخرین میں رسول کو انہی میں سے جو نہیں ملے امین سے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور نیز میاں نظام غالب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ خراسان میں ملک معروف رضی اللہ عنہ اور میاں نظام غالب رضی اللہ عنہ کا حجرہ متصل تھا، حجرے بازو بازو رہتے تھے فقراء کرام کے۔ میاں نظام سے ملک معروف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کچھ پڑھنا جانتے ہو؟ تو میاں نظام نے کہا تھوڑا تھوڑا پڑھنا جانتا ہوں۔ یہ میاں نظام غالب دوسرے ہیں، میاں شاہ نظام نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کو کچھ پڑھنا آتا کیا؟ تو بولے تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ اس کے بعد ملک معروف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی بعد از مشغولی کا لفظ استعمال کرتے تھے بس ذکر، کبھی بعد از مشغولی کچھ پڑھا کرو۔ میاں نظام نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ اس کے بعد ملک معروف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت مہدی علیہ السلام کو پوچھ لیں، اس لیے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ تم جو کام کرو وہ ہم سے پوچھ کر کیا کرو۔ تو دونوں نے ڈسکس کرے کچھ جو ہے اپن پڑھ لیا کریں گے ذکر کے بعد جو ہے خالی وقت میں، تو بولے ضرور جو ہے پڑھ لیں گے۔ مگر پھر میاں ملک معروف رضی اللہ عنہ فرمائے، یہ ملک معروف رضی اللہ عنہ جو 12 اسماء مبشرہ ہے اس میں سے ہے، میں اسلام سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ اسلام بولے کہ جو کرنا ہے جو ہے مجھے پوچھ کے کرو گے۔ میاں نظام رضی اللہ عنہ اور ملک معروف ہر دو حضرات مہدی علیہ السلام کے حضور میں گئے۔ حضرت مہدی علیہ السلام خلوت میں بیٹھے تھے، اندر حجرے میں تھے، ابھی یہ معاملہ حضرت مہدی علیہ السلام کی سما مبارک تک نہیں پہنچایا گیا، ابھی بولا نہیں گیا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے یہ ربائی پڑھی۔ اسلام باہر نکلے اور بغیر سوال کے اسلام نے جو ہے جواب دیا کہ مشہور میں اسلام کی بڑی سی ربائی ہے کہ علم بطلب کے باتو مانن آدم کے ترازتو رہانن تا علم فریضہ رانا خانی تحقیق صفات حق ندانی، یعنی میں اسلام نے فرمایا کہ ایسا علم طلب کر جو تیرے ساتھ رہے، وہ دم جو تجھ سے رہائی دے، تم کو جو ہے تمہارے سے آزاد کرے، فنا کرے، جب تک تو علم فریضہ نہیں پڑھے گا، تحقیق حق کے صفات کو تو نہیں جانے گا، تو وہ علم طلب کرو جو تمہارے جو ہے ساتھ رہے، وہاں پہ بھی کام آئے۔ کیونکہ علم دیکھیے ایک ایسی چیز ہے، عقل اللہ نے جو دی ہے، وہ علم سے جو عقل کھلتی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ علم کام آئے گا، یہاں سے وہاں تک بھی جو ہے آپ کا علم جو ہے کام آنے والا ہے، تو یہ معرفت کا علم وہاں پہ بھی کام آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت عمر فاروق نے پوچھے تھے کیا رسول اللہ انتقال کے بعد یہ ہوش حواس رہیں گے کیا، یہ عقل رہیں گی کیا، بلکہ پوچھے تھے، مطلب اتنے معلومات ہے جو عقل ہے جو ہوش ہے کیا وہ رہیں گا برقرار؟ تو ہاں وہی رہے گا بولے رسول اللہ۔ تو اسی عقل اسی فہم کے ساتھ آپ وہاں پہ جائیں گے، جس کو یہاں پہ جتنی معرفت علم معرفت کی بات ہے، جتنا اللہ کی معرفت رہیں گے انہیں وہاں پہ اتنے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ رہیں گا، اس کو جب معلوم ہو گیا اس کے اوپر کئی رازاں کھل گئے تو انہیں اس حساب سے جو ہے وہاں پہ خبر میں جو ہے موجود رہے گا، اور اسی حساب سے جو قیامت کے دن جو ہے اٹھے گا، تو جو یہاں پہ مطمئن ہو گیا انہیں وہاں پہ مطمئن رہیں گا، فرشتوں کو دیکھیں انہیں ہیبت نہیں کھائیں گا، انہیں وہاں پہ جانیں گا کہ یہ کس کا جلوہ ہے کیا ہے، قیامت کے دن جو ہے انہیں جو ہے ہیبت نہیں کھائیں گا، کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کی طرف صبح سے فرمائے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو آگاہ ہو جاؤ جو ہمارے دوست ہیں ان کو جو ہے نہ خوف ہوتا نہ غمگین ہوتی۔ تو وہ علم میں اسلام حاصل کرو وہ رہیں جو تمہارے ساتھ رہیں گا، اور وہ دم کے اوپر نظر رکھو، علم کی طرف مت جاؤ، جو آپ کا دم ہے جو تم کو جو ہے تم سے رہائی دے گا، اللہ کی ذات میں فنا کرے گا۔
اور نیز دیکھیے اسلام کا فرمان ہے، اور نیز حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بہت پڑھتا ہے بہت ذلیل ہوتا ہے اور دنیا طلب کرتا ہے، اور جو دنیا کو طلب نہیں کرتا اس کو غرور بہت ہوتا ہے۔ بہت پڑھنے والے جو ہے بہت ذلیل ہوتا ہے، اسلام بہت بڑا کتابوں جو ہے وہ کر لیا تو وہ شخص جو ہے بہت ذلیل ہوتا ہے، اور دنیا طلب کرتا ہوں، اس کے بعد طلب دنیا میں چلے جاتا ہوں، اور جو دنیا کو طلب نہیں کرتا، اور بعض رہتے ہیں دنیا طلب نہیں کرتی تو ان کو جو ہے غرور آیا تھا کہ وہ رہیں کہیں نہ کہیں آ کے جو ہے انہیں مار کھاتا ہے وہ رہیں۔ اس کے بعد سے حضرت اسلام نے فرمایا کہ جو کچھ بندہ کہتا ہے ویسا ہی کرو، یعنی خدا تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ خدا تعالیٰ کی بینائی حاصل ہو۔ سمپل میں اسلام نے فارمولہ دے دیا کہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ جو ہے خدا کا جو ہے دیدار حاصل ہو جائے۔ علم سے خدا نہیں ملتا، مشہور شعر ہے کہ اگر علم سے ملتا خدا تو مکتب کھلاتے رسول خدا۔ رسول اللہ جو ہے مدرسہ کھولتے تھے، یہاں پہ آؤ داخلہ لو اور اللہ کو حاصل کرو، کہ علم سے جو ہے خدا نہیں ملتا۔ خدا ملنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، ایک کامل کی صحبت میں رہیں گے اور خدا کو پہنچیں گے۔ بعض نادر حضرات رہتے جو ہے اس طرف بھی کامل اور اس طرف بھی کامل رہتے، ان نادر کل معدوم کی جو ہے وہ صورت رہتی، جو اگنوریبل کے تحت رہتی، جو اس طرف بھی جو ہے ماہر رہتے اور اس طرف بھی ماہر رہتے۔ ہمارے پاس ایسا گزرے ہیں، گزران دین میں جو ہے بڑے بڑے جو ہے علماء جو ہے گزرے ہیں، جو فنا بھی ہے اور اس طرف جو ہے ایسا زبردست جو ہے ان کو علم بھی رہا ہے۔ ایسے بہت کم شاذ و ناز جو ہے گزران دین جو ہے گزرے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے مشہور رسول کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری آخری زمانے کی امت کی اولاد پر ان کے ماں باپ کی طرف سے ویل ہے، گمراہی ہے، گمراہی جو آنے والی ہے ماں باپ کی طرف سے آنے والی بولے۔ تو عرض کیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان کے مشرک ماں باپ کی طرف سے ہلاکت ہوگی، گمراہی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے مومن ماں باپ کی طرف سے، ماں باپ مومن رہیں گے ان کی طرف سے ہلاکت ہوگی اولاد کے اوپر، کیونکہ وہ علم سیکھیں گے، یعنی علم دین کی بات ہو رہی ہے، وہ علم سیکھیں گے اور جب ان کی اولاد علم سیکھے گی تو اس کو علم دین سیکھنے سے منع کریں گے، اور وہ اپنی اولاد سے اسباب دنیا کے سوائے کسی اور چیز سے راضی نہ ہوں گے، اور جب ان کی دنیا درست ہو جائے گی تو اپنی اولاد کی آخرت بگڑنے کی پرواہ نہ کریں گے۔ وہ لوگ مجھ سے جدا ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں، مگر یہ کہ توبہ کر لیں۔ لیکن جو صاف رسول اللہ نے اس زمانے کی جو ہے صاف وہی جو ہے رسول اللہ نے جو ہے یہاں پہ پیش کر دی، 1400 سال پہلے رسول اللہ نے یہ کہہ دیا۔ آج ایگزیکٹلی یہ زمانہ ہے، ایگزیکٹلی جو ہے اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جو ہے بچوں سے جو ہے سوائے دنیاوی پڑھائی سے جو ہے ماں باپ راضی نہیں ہیں، اس کو فجر کی نماز کو نہیں اٹھاتے، مگر جو اسکول کے واسطے اس کو مار کے اٹھائیں گے۔ مطلب دیکھیے خدا کا حکم کدھر گیا، اور جو ہے ایک دنیاوی پڑھائی جس کا جو ہے کچھ بھی حکم نہیں ہے۔ چلیے زمانے کی مجبوری ہے، جس طرح پہلے ہنر حاصل کرتے اس طرح جو ہے پڑھ کے جو ہے آگے جائیں گا، مگر اللہ کا حکم کدھر گیا اور ایک پڑھائی جو ہے کدھر چلے گئی۔ بچہ پورا شروعات میں یہ چلتا کہ کون سے اچھے اسکول میں جو اس کو ایڈمیشن ڈالنا ہے، ایڈمیشن کرانا ہے، اب اس کے بعد جو ہے انہیں آگے ہائی اسکول میں جاتا، اس کو جو ٹیوشنوں لگا دی جاتی، صبح سے شام تک انہیں جو ہے پڑھائی میں مشغول رہتا۔ اس کے بعد جیسا جو ہے 10th آتا، اندازہ نہیں ہے زمانے کا جو ہے ایک 10th ایک SSC ایگزام جس کا شریعت میں کچھ بھی حکم نہیں ہے، اس کی اتنی اہمیت مومنین کی جماعت میں، قوم مہدویہ میں، جہاں پہ پاس ہوتے تو جو ہے پھول مٹھائی لے کے جایا کرتے ہیں، ایک بدت۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ 10th وغیرہ، 10th پاس ہو رہے ہیں بچے، انٹر پاس ہو رہے ہیں، ڈگری پاس ہو رہے ہیں، تو جو ہے ان کو پھول مٹھائی، پھول پنایا جا رہا ہے، مٹھائی دی جا رہی ہے۔ مومنین کی جماعت یہ کام کر رہی ہے، ایک دنیاوی جو ہے ڈگری حاصل کرنے پہ پڑھ لیے ٹھیک ہے، نکال لیے، پاس ہو گیا، اس کو ختم کہانی، اس کو ایونٹ بنایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے کہاں سے کہاں مہدوی انوالو ہو گئے۔ بچہ 10th پاس ہوا، اس کے بعد جو اس کا اہم رول رہتا، اب جو کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرتا انہیں ڈگری کے واسطے بہت اہم ہے۔ انٹر میں گیا، انٹر کے بعد تو جو اس کو پوچھو مت، بہت اہم آ گیا اس کے واسطے ڈگری۔ اگر بچہ ہے تو بچیاں بھی آج کل جو ہے ادھر سے ادھر کی پڑھ رہی، انجینئرنگ، ڈاکٹری وغیرہ ہر چیز کرائی دی جا رہی، ڈگری تک جو ہے پھر اس میں مشغول ہونے، اس کے بعد نوکری چاکری، اس کی شادی، اس کے بچے، انہیں جو ہے ختم ہو گیا، اس کا ٹائم نکل گیا، اس کا انہیں باہر نکل گیا، ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گیا انہیں۔ تو رسول اللہ صاف فرما دی میں ان ماں باپ سے بیزار ہوں، کہ بولے ان کے ماں باپ تو ان کو دین سکھائے تھے، یہ مومن بن گئے تھے، مگر پھر بننے کے بعد جو ہے رسول اللہ جب جس سے بیزار ہو گئے تو اس کا دین ختم ہو گیا۔ جن ماں باپ سے اگر رسول اللہ بیزار ہیں اس کا دین ختم ہو گیا، منہدم ہو گیا۔ تو اللہ کی پناہ ہم مانگنا چاہیے، اللہ جو ہے ہمارے کو جو ہے اس سے بچائے، ہم بھی صاحب اولاد ہیں، اللہ جو ہے ہمارے کو بچائے، ہم وہ پرورش کر سکنا۔ آج
دنیاوی تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے، مجبوری کے طور پہ آپ پڑھائیں بچے کو جو ہے ہنرمند بنا کے جو ہے ایک نوکری چاکری ایک حلال کی کمائی کے واسطے جو ہے آپ اس کو ایک منیمم بیسک لیول سے جو ہے جس طرح کر لیے، مگر اس کو جو ہے جس طرح شریعت میں فرائض واجبات وغیرہ ہے اس طرح لا کے جو ہے اگر اس کو جوڑ دیا جائے گا تو خدا تعالیٰ جو ہے پوچھیں گا۔ اتنی اہمیت دنیاوی پڑھائی کو دی جا رہی ہے اور جو ایونٹس بنا لیے جا رہے ہیں اور بچوں کو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے کچھ پوچھا نہیں جا رہا، ساتھ میں اس کے 5 وقت کی نمازاں چلے جاتی ہیں، اس کو پوچھے نہیں جاتا تھا، ماں باپ پوچھتے تک نہیں اسے، اس کے بعض اوقات ایسی بھی صورتیں آئی ہیں جہاں پہ جو ہے اکثر کئی جگہ دیکھنے میں آتا ڈگری کے ایگزامس وغیرہ چل رہے ہیں تو ایگزامس ہونے کی صورت میں بچہ رمضان کے فرض روزے اس کے اوپر فرض ہے، بالغ ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے۔ عورتوں کو تو رسول اللہ پڑھاؤ بند بول کے بولے، عورتوں کو جو ہے حساب کتاب مت سکھاؤ کے حکم دیا گیا تھا۔ وہاں پہ آج ہمارے پاس کی بچیاں قوم مہدویہ کی بچیاں پڑھنے کے واسطے امریکہ جیسے اسٹیٹ جا رہی ہیں، تنہا سفر کر رہی ہیں، جو کہ بالکل اسلام میں جو ہے سخت منع تھا۔ نامحرم سے ملنا، نامحرم کے پاس جانا، نامحرم کے پاس اٹھنا بیٹھنا، صبح سے شام تک وہی ختم۔ اور بچہ آپ سے صبح سے دیکھیے اس کے 20 سال جو گئے ہیں انہیں جو ہے روز 8 سے 10 گھنٹے باہر گزارا، روز 8 سے 10 گھنٹے باہر گزارا، 20 سال جو ہے انہیں آپ 8 گھنٹے میں آلو اس کے، انہیں جو ہے ایک بہت بڑی لائف جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو مومنین کی جماعت کو چھوڑ کے ایک باہر گزارا۔ تو اس کا اتنا خطرناک افیکٹ ہو رہا ہے، اتنا خطرناک افیکٹ ہو رہا ہے، میرے کو جو ہے کئی بعض بچے جو ہے مل کے بولتے ہوئے کہ آپ یہ جو ہے دیدار خدا کی باتیں، فرائض کی باتیں یہ جو کرتے ہیں نہیں، اس کا اچانک بچوں کے اوپر کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ایک فیکٹ بچہ جو ہے عرض کرا میرے سامنے رکھا تھا کہ کیونکہ ہم جو ماحول سے گزر رہے ہیں پیچھے، آج تو جو ہے موبائل فون کا دور چل رہا، میڈیا کا دور چل رہا، پیچھے بچے کٹر مہتے بھی رہتے ادھر اسلام کے اوپر عقائد کے اوپر اچھے کٹر رہتے، لیکن جو دنیا پیچھے سے مار دے رہی وہ ختم کر دے رہی، ماں باپ کو اس طرف سپورٹ نہیں۔ تو یہ چیزاں تو جو بعد میں ہیں، پہلے انہیں بیسکس اس پہ جو ہے حیا شرم وغیرہ اس سے اگر انہیں یہ چیزیں آگے اس کے پاس بے حیائی کے کاموں سے فحاش کاموں سے بچ گیا تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ وہ بچہ میرے کو بتا رہا تھا آپ اتنے بڑے بڑا کرے تو جو ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہم تو جو ہے پڑھ رہے ہیں خاص طور پہ فقراؤں کے واسطے اور سالکین کے واسطے، لیکن اس زمانے میں اس حالات سے گزرتے ہوئے جہاں تک یہ فقیر کی آواز جا رہی ہے، مومن ماں باپ سے گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر آپ سے خدا نخواستہ بیزار ہو گئے تو قیامت کے دن ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، غارت ہوئے تھے خدا نہ رسول اللہ حالانکہ آخری میں کہیں کہ مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، ابھی بھی موقع ہے توبہ کر لے، اور بچوں کو بتا دے کہ جو ہے کم سے کم کام یہ بھائی بتا دو ان کو ایک تم اس کام سے پیدا ہوئے، ان کو زندگی کا مقصد بتا دو۔ ہم مہدوی ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کو ماننے والے، ہماری زندگی کا مقصد خدا کو دیکھنا ہے، ہم پیدا ہوئے خدا کی عبادت کے واسطے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ بول دیا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جنات کو سوائے اس واسطے کہ وہ ہماری عبادت کریں، کہہ دیا گیا ہے۔ تو بچوں کو بتا دو کہ بھائی تم صرف خدا کے واسطے پیدا ہوئی، میرا سے پیدا نہیں ہوئے، تم میری کیا جو ہے میں تمہارے سے پیدا نہیں ہوا، تم میری خدمت کیا سے پیدا نہیں ہوئے، میں تمہاری پرورش کیا، یہ خدا چلا رہا ہے، یہ جو انتظام ہے یہ خدا جو ہے چلا رہا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے انتظام کرانے کا، ورنہ جو ہے خود بخود جو ہے چل سکتا تھا۔ تو بہرحال ان کو بتا دینا کم سے کم کہ تمہاری زندگی کا مقصد خدا کی ذات ہے، خدا کا دیدار ہے، ورنہ قیامت کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ یہاں پہ جو اتنی محبت کا دعویٰ ہے ماں باپ کا، اللہ صاف صاف فرما رہا، وہاں پہ جو ہے اللہ جو محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہاں پہ چھوڑ کے بھاگیں گے۔ ماں جو ہے اپنی اولاد کو نہیں پوچھیں گے قیامت کے منظر میں یہاں پہ کتنا چاہتی انہیں، یہاں چرکا لگنے نہیں دیتی انہیں، مگر وہاں پہ جو دوزخ کے حوالے ہو رہا بچہ تو وہ نہیں دیکھ رہے ان لوگ، وہ جو اگر ان کی سچی محبت ہے، بار بار میں نے جو ہے ہمارے مشرق کے گاؤں میں بھی یہ کہا ہے کہ وہ محبت جو ہے جھوٹی ماں باپ کی، جو یہاں پہ جو ہے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں بچوں کو، جو ہے پڑھا رہے ہیں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ دوزخ میں ڈال رہے ہیں۔ اگر سچی محبت رہیں گی نا تو انہیں دوزخ سے بچائیں گے اپنے بچوں کو۔ سچا ماں باپ، وہ سچے اولاد ہیں ان کے، وہ جو ہے سچے ماں باپ ہیں ان کے، جو وہاں پہ دوزخ سے بچائیں گے۔ میں اسلام وہی بولے اپنے جو ہے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ بول کے بولے، وہ کر سکتا تو جو ہے سچا باپ ہے انہیں، وہ سچی ماں ہے۔ اگر جو ہے بچوں کو جو ہے علم دین سکھا دی، خدا سے ڈرا دی، خدا کا خوف دلا دی، بچوں کو بول دیے کہ جو ہے خدا کو ہمیشہ کم سے کم حاضر ناظر جانو، اس کی حاضریت کا خیال بچوں کو جو ہے گناہوں سے بچا کے رکھے گا کہ ہر جگہ خدا کا جلوہ ہے، بچوں کو جو ہے خدا کا خوف کچھ نہیں ہے، خدا کا خوف یہ فرائض ولایت وغیرہ کی باتیں جو ہے بہت بڑی باتیں ہو گئی بچوں کو ذرہ، کیونکہ جو ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پرورش ہے، وہ یہی چیز جو رسول اللہ بول رہے ہیں، دنیا کی تعلیم میں اس کو جو ہے مشغول کر دیا گیا، ساری زندگی 20 سال بچہ جو ہے کدھر سے کدھر کی گزارا، آپ پڑھا لو مجبوری کے طور پہ،
آپ کو جو ہے کیونکہ اس کو ڈگری ہولڈر بننا ہے، اس کے بعد جو اس کو نوکری چاکری ایک حلال نوکری کا سے لگنا ہے، کیسے کر لو آپ یہ کام، مگر اس کو جو ہے ساتھ میں اصل بتانا تھا کہ اصل مقصد کیا ہے، اصل تیرے پاس جو ہے صبح سے شام تک کیا چیز میں رہنا ہے، اس کے دل میں کیا جو ہے اسلام کا دیکھیے فرمان ہے، کسب کیا اسلام بولے مومن بنو اور کسب کرو کیا بولے. تو ماں باپ کا کام ہے وہ نہیں، جب نوکری پہ چڑھنے والا ہے 20 سال کے بعد، جب تک جو ہے پوری کوشش کرنا کہ نہیں مومن بن جانا، اور جو ہے کسب اس کے بعد کر سکتا ہوں نہیں. یہاں پہ کیا کر رہی ہیں، ڈگری پاس کرو اور کسب کرو، یہ ایک ڈگری ہونا ہے تاکہ کسب کر سکیں. میں اسلام کا فرمان ہے مومن بنو اور کسب کرو. اب یہاں پہ دیکھیے ہم کتنا الٹا جا رہے ہیں، ڈگری حاصل کرو اور جو ہے کسب کرو. ڈگری کے بعد ڈگریز نہ دیکھیے، ایک جو ہے غیر مسلم شخص کا یہ ڈائلاگ ہے کہ ڈگری از نتھنگ بٹ اے مارک آف لٹریسی. ڈگری کچھ بھی نہیں ہے، ایک مارک ہے کہ یو آر لٹریٹ، تم پڑھے لکھے ہو بولتے انہیں بول رہا. اور اپن کدھر آ گئے ہم. تو یہاں پہ جو ہے میں اسلام کے فرمان کو آپ ہمیشہ پیش نظر کیے، مومن بنو اور کسب کرو. بچے کو نوکری پہ جب چڑھانا ہے تو اس کو جب تک جو ہے مومن بنا دینا، جو ہمیشہ خدا کے تعالیٰ کی جو ہے حاضر ناظر جانتا ہے خدا کو، جو ہمیشہ خدا کے ذکر میں رہتا ہے. پھر اسلام بولی قرآن میں دیکھو کہ مومن کس کو کہتے ہیں بلکہ، تو قرآن مجید کی جو ہے آیتیں بیان کرتی ہیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ جو ہے مہدی موت کے صدقے میں، رسول اللہ کے صدقے میں جو ہے ہمیں ان ماں باپ ہونے سے بچا لے جن سے جو ہے رسول اللہ بیزار ہوں گے. اللہ کی ہزارہ مرتبہ جو ہے پناہ ہے، وہاں پہ آدمی کا جو ہے ایمان غرات ہوا تھا. تھوڑا سا رہ گیا انشاءاللہ.